کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گیبریل گارسیا مارکیز کی ایک بہت ہی خاص کہانی کی، A Very Old Man with Enormous Wings۔ جی ہاں، ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بڑے پر تھے۔ مارکیز جو لاطینی امریکہ کے بہت بڑے ادیب ہیں، اور ان کا خاص انداز ہے جادوئی حقیقت پسندی۔ ہاں، میجیکل ریئلزم، مطلب عام سی دنیا میں کچھ جادوئی، کچھ عجیب سا ہو جانا۔ بالکل، اور کمال یہ کہ کہانی کے کردار اسے بہت زیادہ حیرانی کے بغیر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کہانی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک غریب جوڑے سے، پیلیو اور الیزینڈا سمندر کنارے رہتے ہیں۔ جی، اور ایک بہت شدید طوفان آتا ہے، 3 دن بارش ہوتی ہے۔ اور اس طوفان کے بعد انہیں اپنے صحن میں کیچڑ میں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ ہاں، اور سب سے عجیب بات، اس کے پر ہیں بہت بڑے لیکن گندے، میلے، کچیلے۔ وہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے، یہ کون ہے؟ فرشتہ ہے یا بس کوئی بے گھر بوڑھا آدمی؟ بالکل، اسی الجھن میں وہ اسے پکڑ کر مرغیوں کے ڈربے میں ڈال دیتے ہیں۔ دور دور سے لوگ، کچھ دعا مانگنے، کچھ بس تجسس میں، کچھ شاید مذاق اڑانے بھی۔ ایک تماشا بن گیا۔ بالکل، اور یہی مارکیز انسانی فطرت دکھاتے ہیں۔ اسے ہمدردی نہیں ملتی، بلکہ لالچ، بے رحمی، خود غرضی۔ جی ہاں، لوگ اسے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی، وہ چپ رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو اپنی خاموشی سے وہ ایک علامت بن جاتا ہے، عقیدت کی، صبر کی۔ بالکل، اور معجزوں کی جو پراسرار نوعیت ہوتی ہے اس کی۔ چلیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی بڑا ڈپریسنگ سا ہے نا؟ جی بہت۔ 3 دن سے بارش، گھر میں کیکڑے بھرے ہوئے، بچہ بیمار، بخار میں، اور ایک عجیب سی بو۔ ماحول ہی بتا رہا ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ صحیح، تو پیلیو ان کیکڑوں کو پکڑ کر سمندر میں پھینکنے جاتا ہے۔ اور واپسی پر اسے صحن کے پچھلے حصے میں کیچڑ میں کچھ ہلتا ہوا، کرہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی، جی، منہ کے بل گرا ہوا، اڑ بھی نہیں پا رہا اپنے بڑے پروں کی وجہ سے۔ اور اس کا حلیہ؟ آپ نے کہا گندے پر، مگر آدمی خود کیسا تھا؟ مارکیز لکھتے ہیں کہ وہ کسی کباڑیے جیسا تھا، کپڑے چیتھڑے، سر گنجا، بس کچھ بال، دانت بھی نہیں منہ میں۔ مطلب بالکل ایک لاچار بوڑھا آدمی، کوئی شان و شوکت نہیں۔ بالکل نہیں، اور وہ پر بھی گدھ جیسے پر، گندے، آدھے ٹوٹے ہوئے، کیچڑ میں لت پت۔ تو پیلیو اور ایلیسینڈا ڈر گئے ہوں گے پہلے تو۔ ہاں، پہلے ڈرے، پھر غور سے دیکھا تو لگا کہ کچھ جانا پہچانا سا ہے، شاید اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ یعنی مافوق الفطرت سے زیادہ انسانی لگا۔ شاید یہی بات تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جواب دیا، مگر کسی ایسی بولی میں جو انہیں سمجھ نہ آئی۔ آواز البتہ کسی ملاح جیسی مضبوط تھی۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ یہی کہ شاید کسی جہاز سے گرائے، طوفان میں، کوئی باہر کا مسافر۔ لیکن پھر وہ پڑوسن آ جاتی ہے، عقل مند پڑوسن۔ جی، وہ جو کہتی تھی کہ میں زندگی موت کے سارے راز جانتی ہوں، وہ آتے ہی اعلان کرتی ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اچھا، اور وجہ؟ کہتی ہے بچے کے لیے آیا تھا، مگر اتنا بوڑھا ہے کہ بارش نے گرا دیا۔ تو کیا انہوں نے مان لیا؟ پوری طرح نہیں، الجھن میں تھے۔ مارنے کی ہمت تو نہیں ہوئی پڑوسن کی بات سن کر۔ لیکن سلوک پھر بھی؟ ہاں، سلوک فرشتے والا نہیں تھا۔ پیلیو رات بھر چھڑی لے کر پہرا دیتا رہا، پھر صبح اسے گھسیٹ کر مرغی کے ڈربے میں بند کر دیا۔ یہ تو قید کرنے والی بات ہوئی۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے مقدس سے زیادہ ایک مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ پھر وہ معجزہ ہوتا ہے بچے والا؟ ہاں، رات کو بارش رکتی ہے، صبح بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بخار اتر جاتا ہے، کھانا مانگتا ہے۔ تو اب انہیں لگا کہ یہ واقعی کوئی خاص ہستی ہے؟ کچھ ایسا ہی، انہیں بڑا فخر سا محسوس ہوا، جیسے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اس فخر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے ایک بیڑے پر بٹھا کر، تھوڑا راشن پانی دے کر سمندر میں چھوڑائیں گے۔ اس کی قسمت پر؟ لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں۔ نہیں؟ کیونکہ جب وہ صبح صحن میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ سارے پڑوسی جمع ہیں ڈربے کے گرد، اور فرشتے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کھیل رہے ہیں؟ ہاں، مطلب تاروں کے بیچ سے کھانے کی چیزیں پھینک رہے ہیں، جیسے کوئی سرکس کا جانور ہو۔ عزت بالکل نہیں۔ یہیں سے وہ استحصال شروع ہوتا ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے۔ بالکل، انسانی رویے کا وہ تاریک پہلو۔ اور پھر تو بات اور پھیلی ہوگی، پادری صاحب بھی آ گئے۔ جی، فادر گونزاگا، وہ بھی بھیڑ دیکھ کر پریشان ہوئے، خود گئے دیکھنے ڈربے کے پاس۔ ان کا کیا خیال تھا؟ انہوں نے مانا کہ فرشتہ ہے؟ نہیں، وہ زیادہ محتاط تھے، بلکہ شکی تھے۔ انہوں نے لاطینی میں بات کرنے کی کوشش کی، کلیسا کی زبان؟ جی، مگر بوڑھے آدمی نے اپنی ہی بولی میں جواب دیا۔
پادری کو فوراً شک ہوا، ایک تو یہ خدا کی زبان نہیں سمجھتا، اور دوسرا یہ کہ اس نے خدا کے خادم یعنی پادری کو سلام بھی نہیں کیا۔ اچھا، اور قریب سے دیکھنے پر؟ پادری کو وہ بہت زیادہ انسانی لگا، مطلب عام انسانوں جیسا۔ جسم سے بو آ رہی تھی، پروں میں کیڑے تھے، پر بھی خراب تھے۔ یعنی فرشتوں والی کوئی بات نہیں، کوئی عظمت نہیں؟ پادری کے مطابق بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی وقار، کوئی ڈگنیٹی نہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے، ہم معجزے کو بھی اپنی بنائی ہوئی صفائی اور خوبصورتی کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ تو پادری نے لوگوں سے کیا کہا؟ انہوں نے ایک چھوٹا سا واز دیا، کہا کہ اتنی جلدی یقین نہ کرو، شیطان بھی ایسے روپ بدل سکتا ہے۔ کارنیول ٹرکس؟ ہاں، انہوں نے یہی کہا، اور دلیل دی کہ صرف پر ہونا تو کوئی نشانی نہیں، پھر فرشتوں کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ چرچ کی اپنی الجھن بھی دکھاتا ہے۔ تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ پادری نے کہا وہ اپنے بشپ کو لکھیں گے، وہ آگے لکھیں گے، اور بات آخر پوپ تک جائے گی، تب فیصلہ ہوگا۔ اس میں تو صدیاں لگ جائیں گی۔ جی، یہ چرچ کی بیوروکریسی پر ایک طرح کا طنز بھی ہے، معجزے کو بھی فائلوں میں قید کرنے کی کوشش۔ اس دوران پیلیو اور ایلیسنڈا کیا کر رہے تھے؟ انتظار؟ نہیں، ایلیسنڈا کو ایک آئیڈیا آیا، گھر کی صفائی کرتے ہوئے۔ کیا آئیڈیا؟ اس نے سوچا کیوں نہ باڑ لگا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، فرشتے کو دیکھنے گئے، 5 سینٹ فی کس۔ بزنس پلان۔ بالکل، اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ لوگ آئے پیسے دے کر؟ بہت آئے، دور دور سے، کچھ تجسس میں، کچھ بیمار، شفا کی امید میں۔ ان کے کمرے پیسوں سے بھر گئے، میلوں لمبی لائنیں لگ گئیں۔ مقدس چیز سے منافع کمانا۔ جی، انسانی فطرت۔ لیکن یہ لوگ فرشتے سے سلوک کیسا کرتے تھے؟ بہت برا، بچا کھچا کھانا پھینکتے، بیمار لوگ پروں کو چھوتے، مرغیاں چونچے مارتیں، کچھ لوگ تو پتھر مارتے تھے تاکہ وہ ہلے جلے۔ بہت ظالمانہ۔ فرشتہ کیا کرتا تھا؟ وہ زیادہ تر چپ چاپ، بے حس و حرکت رہتا تھا، جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ اس کا صبر، وہی شاید اس کی واحد غیر معمولی بات تھی۔ لیکن ایک بار اس نے رد عمل دکھایا تھا نا؟ ہاں، ایک بار جب کچھ لوگوں نے اسے بیلوں کو داغنے والا گرم لوہا لگایا۔ تب کیا ہوا؟ تب وہ تکلیف سے چیخا، اپنی عجیب زبان میں، آنکھوں میں آنسو تھے، پر زور سے پھڑپھڑائے۔ اور اس سے ڈربے میں گرد و غبار اور مرغی کی بیٹ کا طوفان اٹھا۔ مارکیز اسے چاند کی دھول کا بغولا کہتے ہیں، اور ایک ایسی دہشت پھیلی جو غیر معمولی تھی۔ اس کے بعد لوگ ڈر گئے؟ ہاں، تھوڑا محتاط ہو گئے، زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے پھر۔ تو کیا یہ تماشا چلتا رہا یا لوگوں کی دلچسپی کم ہوئی؟ دلچسپی کم ہونے کی ایک اور وجہ آ گئی، ایک اور تماشا شہر میں آیا۔ وہ مکڑی عورت والا؟ جی، ایک سفری نمائش جس میں ایک عورت تھی جو مکڑی بن گئی تھی۔ کیوں بنی تھی وہ مکڑی؟ کہانی یہ تھی کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، ان کی اجازت کے بغیر ناچنے گئی تھی۔ واپسی پر آسمانی بجلی گری اور وہ مکڑی بن گئی۔ سر البتہ لڑکی کا ہی تھا۔ یہ تو اور بھی عجیب ہے۔ ہاں، اور لوگوں کو زیادہ دلچسپ لگی، ٹکٹ بھی سستا تھا۔ اچھا؟ اور اس سے سوال بھی پوچھ سکتے تھے، وہ جواب دیتی تھی، اور اس کی کہانی میں ایک سبق تھا نا، نافرمانی کی سزا۔ لوگ ریلیٹ کر پائے اس سے؟ بالکل، جبکہ فرشتہ تو مغرور لگتا تھا، جو کسی کو دیکھتا تک نہیں۔ اور کھانے میں اسے کیا ملتا تھا؟ بس گوشت کے کوفتے، جو رحم دل لوگ اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اور وہ جو فرشتے کے معجزے تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ بھی عجیب ہی تھے۔ مارکیز انہیں تسلی بخش معجزے کہتے ہیں، شاید طنز سے۔ مثلاً؟ جیسے ایک اندھے کی بینائی تو نہیں آئی، پر 3 نئے دانت نکل آئے۔ ایک فالج زدہ چلنے نہیں لگا، پر لاٹری جیتنے کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کوڑھی کے زخموں سے سورج مکھی اگنے لگے۔ یہ تو واقعی مذاق لگ رہے ہیں۔ جی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مکڑی عورت زیادہ مشہور ہو گئی، فرشتے کو لوگ بھول گئے۔ پلیو کا ذہن پھر خالی ہو گیا؟ بالکل ویسا ہی خالی جیسے بارش کے دنوں میں تھا، حتیٰ کہ فادر گونزاگا کی نیند بھی پوری ہونے لگی۔ لیکن پیلیاؤ اور ایلیسنڈا، انہوں نے تو خوب پیسے کمائے تھے۔ ہاں، انہوں نے ایک بڑی 2 منزلہ حویلی بنا لی، باغ، بیلکونیاں، گھر کے گرد جالی لگوائی کیکڑوں سے بچنے کے لیے؟ جی، اور کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگوائیں تاکہ فرشتے اندر نہ گھس سکیں۔ کمال ہے۔ پیلیو نے نوکری چھوڑ دی؟ ہاں، خرگوش پالنے کا کاروبار شروع کیا۔ ایلیسینڈا نے مہنگے کپڑے اور جوتے خریدے۔ ان کی تو زندگی بدل گئی، مگر مرغی کا ڈربا؟ وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، بس کبھی کبھی جراثیم کچھ دوا سے دھو دیتے یا لوبان جلا دیتے۔
وہ بھی عزت میں نہیں، بدبو کی وجہ سے۔ اور جب ڈربا ٹوٹ گیا؟ تو فرشتہ گھر میں گھومنے لگا، کہیں بھی مل جاتا، بیڈ روم سے نکالو تو کچن میں۔ ایلیسنڈا تو تنگ آ گئی ہوگی۔ بہت۔ وہ چلاتی تھی کہ فرشتوں سے بھرے اس جہنم میں جینا عذاب ہے۔ فرشتوں سے بھرا جہنم، واہ۔ مارکیز کا طنز ہے، مقدس چیز کا بوجھ بن جانا۔ اور فرشتے کی اپنی حالت؟ بہت بری، کچھ کھاتا نہیں تھا، آنکھیں دھندلی، چوکھٹوں سے ٹکراتا رہتا، پروں کے صرف ڈنٹھل رہ گئے تھے۔ کسی کو ترس نہیں آیا؟ آخر میں پیلیویو کو کچھ ترس آیا، اس نے کمبل ڈال دیا اس پر اور چھپر میں سونے کی جگہ دے دی۔ شاید کہانی میں ہمدردی کا یہ پہلا لمحہ تھا۔ دیر سے ہی صحیح۔ اور بچہ، وہ تو بڑا ہو رہا تھا۔ ہاں، اسکول جانے لگا تھا، لیکن بچپن میں وہ فرشتے سے ڈرتا نہیں تھا، ڈربے میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اچھا، جی، ایک بار تو دونوں کو چکن پاکس بھی ایک ساتھ ہوا۔ یہ قربت دلچسپ ہے۔ معصومیت شاید وہ فرق نہیں دیکھتی۔ بالکل۔ کیا کسی ڈاکٹر نے بھی دیکھا فرشتے کو؟ ہاں، جب بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر آیا تھا، اس نے فرشتے کو بھی چیک کیا، دل سے سیٹیوں جیسی آوازیں، گردوں میں شور۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ زندہ کیسے ہے۔ اور پروں کے بارے میں کیا کہا؟ وہ پروں کی ساخت سے بہت متاثر ہوا، اسے وہ اتنے قدرتی لگے کہ سوچنے لگا باقی انسانوں کے پر کیوں نہیں ہوتے۔ پھر وہی جادوئی حقیقت پسندی۔ جی ایک وقت ایسا بھی آیا جب لگا وہ مر جائے گا؟ ہاں، سردیوں میں حالت بہت خراب ہو گئی، بخار میں رہتا، کسی پرانی نارویجین زبان میں بڑبڑاتا۔ پیلیو اور ایلیسنڈا پریشان ہوئے، مگر اس لیے کہ مر گیا تو لاش کا کیا کریں گے، ہمدردی سے زیادہ یہ فکر تھی۔ لیکن وہ مرا نہیں مرا۔ سردیاں گزریں، دھوپ نکلی تو کچھ بہتر ہوا۔ پھر دسمبر میں کیا ہوا؟ اس کے پروں پر نئے بڑے سخت پر اگنے لگے۔ اچھے پر؟ نہیں، وہ بھی کسی بوڑھے گدھ جیسے ہی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مگر چھپاتا تھا۔ رات کو وہ سمندری گیت گانا بھی چھوڑ دیا اس نے، جیسے جانے کی تیاری کر رہا ہو شاید۔ پھر ایک صبح ایلیسنڈا پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا فرشتہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی مشکل سے، اناڑی پن سے، گرتا پڑتا۔ لیکن آخرکار اڑ گیا؟ ہاں، کئی کوششوں کے بعد آخر وہ ہوا میں بلند ہو گیا، آہستہ آہستہ اوپر جاتا رہا۔ ایلیسنڈا نے کیا کیا؟ افسوس کیا؟ نہیں، وہ دیکھتی رہی، اور جب وہ چلا گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سکون کا؟ جی، مارکیز لکھتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اس فرشتے کے لیے بھی۔ وہ اسے اڑتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ افق پر ایک نقطہ نہیں بن گیا، اور اس کی زندگی سے ایک بوجھ، ایک پریشانی ختم نہیں ہو گئی۔ واہ، یہ تو بڑا غیر جذباتی سا مگر گہرا اختتام ہے۔ جی، تو یہ کہانی مجموعی طور پر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم نامعلوم، غیر متوقع چیزوں پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں، اور وہ رد عمل اکثر منفی ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ نیکی یا الوہیت ہمیشہ ہماری پسند کی شکل میں نہیں آتی، وہ بوڑھی، کمزور، میلی کچیلی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم اسے پہچاننے یا قبول کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جی، یہ کہانی ہمارے عقیدے، ہماری مہربانی، ہمارے معجزوں کے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ حیرت کے سامنے انسان کتنی آسانی سے اپنی انسانیت، اپنی ہمدردی کھو دیتا ہے، لالچ اور بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیلیلیو، ایلیسنڈا، گاؤں والے، پادری، سب اپنی کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ کوئی اسے غیر مشروط طور پر قبول نہیں کرتا۔ مختلف ہوتا، کیا تب عزت ملتی، یا انسانی فطرت پھر بھی غالب آ جاتی؟ شاید لالچ کی جگہ خوف لے لیتا، یا کوئی اور جذبہ۔ مارکیز ہمیں اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، تاکہ ہم خود انسانی فطرت اور عقیدے پر غور کریں۔ واقعی ایک گہری کہانی ہے۔ کہانی نامہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جی، شکریہ۔ اور اگر سامعین کو یہ گفتگو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم مزید ایسی کہانیاں آپ تک لا سکیں۔